الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قرآن مجید نے امت سازی کا ایک مرحلہ خود سازی اور تعلیم و تربیت کو قرار دیا ہے۔ امت سازی کے دوران انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک اہم ماموریت افراد کی انسانی خود سازی ہے، کیونکہ خود سازی کے بغیر امت سازی دشوار نہیں بلکہ ناممکن ہے، اور دیگر دینی مفاہیم کی طرح خود سازی بھی اپنا اصلی معنی و مفہوم کھو بیٹھی ہے، اور اس کو نئے معنی کے یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو نئے معانی کا لباس پہنا دیا گیا ہے۔ آج خود سازی کے نام پر ذہن میں وہ تصورات آتے ہیں کہ جن کا خود سازی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یا حقیقی خود سازی کے بالکل متضاد ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں خود سازی کے نام پر غیر قرآنی طریقے زیادہ رائج ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ موضوع صرف قرآن ہی کا نہیں بلکہ خود سازی بہت سارے دیگر مذاہب، ادیان اور دیگر رجحانات کے ہاں بھی مختلف مقاصد کے لیے زیر نظر و محل بحث ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی نفسانی خواہشات کی خاطر تقویت نفس چاہتے ہیں تاکہ ان کی نفسانی قوتیں اور نفسانی حصے بیدار ہو جائیں اور ان کی مدد سے خواہشات نفسانی کی تکمیل کر سکیں، تو ایسے لوگ بھی خود سازی کے نام پر ریاضتیں کرتے اور چلے کاٹتے ہیں، جس کا ایک نمونہ ہندو مذہب میں سادھوازم ہے۔ ہندو مذہب کے اندر ایک خاص طبقہ ہے جس کو سادھو کہتے ہیں۔ یہ تارک دنیا لوگ ہوتے ہیں جو ساری عمر تمام دنیاوی ظواہر سے لا تعلقی اختیار کرتے ہیں، شادی نہیں کرتے، گھر نہیں بناتے، کسب معاش کی طرف رغبت نہیں رکھتے، بلکہ یہاں تک کہ تعلقات عمومی نہیں رکھتے، اور انسانی آبادیوں سے دور دراز علاقوں میں جا کر یہ لوگ ریاستیں اور چلے کرتے ہیں، اور ریاستیں بھی ایسی فوق العادات ریاستیں دشوار اور غیر معمولی ہوتی ہیں، جیسے کھانا ترک کر دیتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ مرغن کھانے ترک کرتے ہیں بلکہ یہ عیش و عیاشی والے کھانے ترک نہیں کرتے، بلکہ وہ اس حد تک آگے نکل جاتے ہیں کہ سرے سے خشک روٹی بھی نہیں کھاتے۔ اور اس طرح ان کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو سادھوؤں کے بھی درجات اور مراتب ہیں، جیسا کہ ان میں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے وہ مہینے میں شاید ایک کھجور کھاتے ہیں۔ اخبارات کے مطابق ابھی بھی ایک شخص ڈاکٹروں کے زیر نظر ہے کہ جس نے 2 سال سے کچھ بھی نہیں کھایا، حتیٰ کہ پانی بھی نہیں پیا، اور اس کو ڈاکٹروں نے ہاسپٹل میں یہ دیکھنے کے لیے داخل کیا کہ واقعاً یہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کو ایک بالکل بند کمرے میں رکھ کر اس کے اوپر کیمرے لگائے گئے ہیں، جہاں اس کو تقریباً 40 دن تک زیر نگرانی رکھا گیا۔ تب جا کر ان کو یقین ہوا کہ واقعاً یہ تو سرے سے کھانا ہی نہیں کھاتا اور نہ ہی پانی پیتا ہے، لیکن اس کے باوجود زندہ ہے۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ تم کس طرح سے ایسے رہے ہو، تو اس نے کہا کہ میں اپنی قوت ارادی کی مدد سے زندہ ہوں۔ وہ شخص سارے کام اپنی قوت ارادی کے تحت انجام دیتا ہے، یعنی اپنے بدن کا نظام اپنی قوت ارادی کے ذریعے سے چلا رہا ہے، اور یہ کام ہو سکتا ہے۔ آئے دن ہم سنتے ہیں کہ سادھو نے اپنی قوت ارادی کے ذریعے کوئی کرامت دکھا دی، نگاہوں سے چلتی ٹرین روک دی، چمچہ توڑ دیا، یا کوئی اور عجیب کام کر دیا۔ ایسا ہوتا ہے، اور اس میں کسی شک یا تردد کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نے انسان کے اندر جسمانی طور پر بھی اور نفسانی طور پر بھی ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ جو ناشناختہ ہیں، اور اس کا ایمان و معنویت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح جسمانی پٹھوں کی تقویت یا باڈی بلڈنگ کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی شخص کسی بھی مذہب کا ہو، حتیٰ کہ وہ ملحد و دہری و منکر خدا ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر جسمانی ورزشیں کرے تو اس کا بدن مضبوط ہو جاتا ہے، اور وہی دنیا کا سب سے مضبوط اور قوی انسان بن جاتا ہے۔ اس طرح انسان کے اندر نفسانی قوتیں بھی ہیں۔ اگر جسم کی طرح نفس کی ریاضتیں اور مشقیں کریں تو وہ قوتیں اور زیادہ قوی ہو جاتی ہیں، اور ان کی مدد سے انسان کارہائے نمایاں انجام دیتا ہے، جس کا معنویت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں یہی ہندو مسلک کی خود سازی یا ہندی خود سازی ہی رائج ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خود سازی مسیحیت کے اندر ہے جس کو رہبانیت کہتے ہیں، اور وہ بھی تقریباً ہندی خود سازی کے مشابہ ہے، لیکن اس سے درجے میں کم تر ہے۔ اس میں دنیا سے لا تعلقی ہے۔ مسیحی طرز کی خود سازی یہ ہے کہ آپ آبادی سے کہیں دور عبادت گاہ بنائیں، شادی نہ کریں، گھر نہ بنائیں، بچے پیدا نہ کریں، اور معنوی اور آپ مطلب ذکر و اذکار میں مشغول رہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے عزم ہیں جو علوم غریبہ سے متعلق ہیں۔ علوم غریبہ رائج علوم کے مقابلے میں اجنبی اور نامانوس علوم ہیں، جیسے کہ علم جفر، علم رمل، علم جادو وغیرہ، اور اس قسم کے دیگر علوم۔ ان سب کو علم غریبہ کہا جاتا ہے۔ غالباً وہ لوگ علم غریبہ سیکھتے ہیں، انہیں بھی کچھ ریاضتیں کرنا پڑتی ہیں، چلے کاٹنے پڑتے ہیں، اپنی کسی حص کی تقویت کرنا پڑتی ہے، پھر اس کے بعد ان علوم میں غریبہ پر مہارت حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کا بھی معنویت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وقت ایک مکتب یا تفکر تیزی سے پھیل رہا ہے جس کی اصل بنیاد مغربی معاشرہ ہے، یعنی مغربی دنیا، خصوصاً امریکہ میں یہ تفکر پیدا ہوا اور اب یہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آج کل مشرقی دنیا، حتیٰ ایران میں بھی یہ تفکر کثرت سے پھیل رہا ہے، اور وہ مکتب ہے شیطان پرستی۔ بہت عزیزان محترم، بہت غور کرنے والی بات ہے۔ سیٹنزم، شیطان پرستی، یعنی شیطان پرستوں کا اعتقاد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ایسی چیزوں کی تقویت کریں جو ہمیں شیطان سے قریب کرتی ہیں۔ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسی معنوی چیزیں اپنائی جائیں جو ہمیں خدا کے قریب کرتی ہیں، جو رحمان کے قریب کرتی ہیں۔ اس طرح شیطان پرستوں کے نزدیک شیطان بھی ایک طاقت ہے، اور جو شیطان کے قریب ہو جائے، شیطان اپنی طاقت اس کے اندر منتقل کر دیتا ہے، اور وہ بھی غیر معمولی کام سر انجام دے سکتا ہے۔ جس طرح شیطان غیر معمولی کام انجام دیتا ہے، لیکن شیطان کی قربت حاصل کرنے کے لیے وہ مختلف کبھی قسم کے افعال انجام دیتے ہیں، جیسے انسانوں کا گوشت کھانا، خون پینا، اور اس طرح کے اور بد اعمال انجام دینے سے وہ شیطان کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ شیطان پرستی کے مظاہر آج کل لوفر قسم کے لوگوں میں دیکھنے میں ملتے ہیں، جیسے ہاتھوں میں بڑے بڑے کڑے پہننا، گلے میں زنجیر لٹکانا، عورتوں کی طرز پر بال بنانا، زبان کے اوپر رنگ ڈالنا۔ شیطان پرستی کی خاص رنگ یا بالی جسم کے مختلف حصوں میں ڈالنا، یہ شیطان پرستی کی علامتیں ہیں، اور یہ مکتب بھی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ بعض کاموں کے کرنے سے ان کی بھی بعض حصے بیدار ہو جاتی ہیں، کیونکہ معمول کے کام چھوڑتے ہیں اور معمول سے ہٹ کر کوئی کام انجام دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی بعض چیزیں تقویت پکڑ لیتی ہیں، یا وہ اس طرح کے چلے کاٹ کر جنات یا ارواح سے رابطہ قائم کرتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سب خود سازی کی منحرف شکلیں ہیں جو مسلمانوں کے اندر رائج ہو گئی ہیں، اور مسلمانوں نے ان منحرف خود سازیوں کو عرفان، تصوف، اخلاق اور معنویت کے نام پر اپنا لیا ہے، جبکہ ان کا معنویت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی یہ تزکیہ نہیں بلکہ تزکیہ کے بالکل برعکس و الٹ ہے۔ امت سازی کے لیے خود سازی بہت بنیادی عمل ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ عمل انجام بھی دیا ہے۔ قرآن میں صراحت کے ساتھ تزکیہ نفوس کو ماموریت انبیاء قرار دیا گیا ہے، لہٰذا خود سازی کو سمجھنا ضروری ہے۔ امت سازی کے عمل کو سمجھنے اور اس کام کو مکمل کرنے کے لیے خود سازی کی قرآنی شناخت ضروری ہے، کیونکہ آغاز ہی خود سازی سے ہوتا ہے، لہٰذا ہمارے لیے اس کا درست قرآنی مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ اس کے متضاد مفاہیم الگ ہو جائیں اور اصل قرآنی مفہوم جس سے امت سازی کا عمل ممکن اور آسان ہوتا ہے وہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ جس طرح خود سازی کے مفہوم میں تحریف ہوئی ہے، یہی صورتحال کم و بیش باقی معارف دینی کے ساتھ بھی ہے، یعنی الفاظ تو قرآنی ہیں لیکن معانی غیر قرآنی ہو گئے ہیں۔ قرآنی الفاظ اور ہندی معانی، قرآنی الفاظ اور چائنا کے معانی، قرآنی الفاظ
اور مغربی معانی، قرآنی الفاظ اور خرافاتی معانی، قرآنی الفاظ اور درامدی اور کلچرل معانی، یہ علمیہ دین کے ساتھ یا دین کے معارف کے ساتھ پیش آیا ہے، جس کی وجہ سے بظاہر دین ہوتے ہوئے بھی، مطلب دیندار ہوتے ہوئے بھی بے دینی اور بے راہ روی ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح جعلی دوا کا معاملہ ہے کہ مرض کی تشخیص اور دوا کا نام تو درست ہے، لیکن اس شیشی کے اندر جو گولیاں یا انجیکشن کے اندر جو دوا بھری ہوتی ہے وہ جعلی ہوتی ہے۔ مریض اگر ایسی دوا استعمال کرتا ہے تو بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یعنی جعلی دوا کی وجہ سے علاج کے باوجود بیماری بڑھتی رہتی ہے۔ مسلمان دین ہونے کے باوجود زوال پذیر ہیں، اور نہ صرف وہ مسلمان زوال پذیر ہیں جو دین پر عمل نہیں کرتے، بلکہ وہ جو دین پر عمل پیرا ہیں وہی زوال پذیر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اصلی الفاظ کے جعلی معنی، مفاہیم و مصادیق لے کر ان پر عمل کر رہے ہیں۔ چونکہ نتیجہ الٹ نکل رہا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم دین کی شناخت میں نہایت دقت کریں۔ دینی شناخت کو بہت دقت کی ضرورت ہے، تاکہ دینی معارف کے اندر یہ جو مشابہت اور درامدی و بیرونی التقاط پیدا ہو گئے ہیں ان کو دین سے علیحدہ کر سکیں، تاکہ دین نکھر جائے۔ قدیم زمانے سے ایک اصطلاح رائج ہے کہ جو بھی مستعمل ہے جسے اسرائیلیات کہتے ہیں، یعنی اسلامی تعلیمات کے اندر اسرائیلیات داخل ہو گئی ہیں۔ علماء کرام اسرائیلیات ان مسائل و مطالب کو کہتے ہیں جو یہود نے اسلامی روایات اور احادیث کے اندر ڈال دیے ہیں، یعنی ان کا منبع یہودی تفکر اور یہودی افکار ہے، لیکن انہوں نے دین اسلام کے نام پر اسلام کے اندر داخل کر دی ہے۔ روایت کی سند ہے، یعنی راوی درست ہے، لیکن جو روایت ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب، اس روایت کے مطلب کا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس ظرافت کے ساتھ یہودی افکار دین کے نام پر، یعنی یہودی افکار دین کے نام پر اس طرح سے رائج کر دیے گئے ہیں۔ ایک ایسا زمانہ آیا کہ علماء نے اسرائیلیات پر حساسیت دکھائی، لہذا انہوں نے بہت دقیق انداز پر حدیث شناسی انجام دی اور اس میں اسرائیلی جو انوالومنٹ ہے اس کی نشاندہی کی، یعنی یہ دیکھا کہ کون کون سے راوی ہیں جن کے کام میں خدشہ ہے، یعنی جو نا خواستہ اسرائیلیات بھی ساتھ ساتھ منتقل کر دیتے ہیں۔ جس طرح کچھ لوگ تو جان بوجھ کر جعلی دوائیں بیچتے ہیں اور کچھ غفلت میں یہ کام کرتے ہیں، یعنی جسے وہ خریدتے ہیں انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ جعلی دوا فروش ہے، یہ صحیح سمجھ کر خرید رہے ہیں۔ لہذا خریدار ایک دیانتدار آدمی ہے، لیکن یہ نہ جاننے کی وجہ سے کہ اصلی چیز کے ساتھ جعلی چیز بھی خرید رہا ہے۔ اس طرح بعض علماء نے غفلت کے باعث درست روایات کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کی داخل کی ہوئی روایات بھی نقل کرنا شروع کر دیں۔ اس طرح سے خصوصاً کتب حدیث ان جعلی روایات سے پر ہوگی۔ بعد میں شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں علماء میں ایک طبقہ پیدا ہوا جنہوں نے آ کر تصفیہ کیا اور اپنی دانست میں دین کو اسرائیلیات سے تقریباً پاک کر دیا، لیکن ابھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے انہوں نے مکمل طور پر اس کا صفایا کر دیا ہے۔ ابھی بہت باریک معانی کے ساتھ اسرائیلیات بہت ساری چیزوں کی تہہ میں موجود ہے۔ ان علماء نے اسرائیلیات سے تو دفاع کیا، لیکن مغربیات، ہندیات، ایرانیات اور عربیات ابھی تک باقی ہیں، اور مختلف سرزمینوں سے بہت سارے ثقافتی اور کلچرل معانی اور رسوم و رواج دین کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ اس لیے آج دین شناسی کا مسئلہ بہت ہی دقت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کام کے لیے ایسے زیرک اور ہوشیار لوگ ہوں جن کے پاس جعلی اور اصلی کو پرکھنے کے لیے کسوٹیاں اور معیارات ہوں، وہ آئیں اور آ کر تشخیص دیں کہ ان اصلاحات کے اندر قرآنی اور اصلی اور قرآنی معانی کیا ہیں اور ان کے کون سے معانی جعلی ہیں۔ ایک شعبہ جو کثرت سے اسرائیلیات و تحریفات میں مبتلا ہوا وہ یہی معنویات، اخلاقیات اور عرفانیات کا شعبہ ہے۔ خود سازی ایک نہایت عام اور ضروری موضوع ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
خود سازی سے مراد یعنی انسان کا اپنے آپ کو تیار و آمادہ کرنا، یعنی اپنے آپ کو بنانا۔ اس کے لیے قرآن نے لفظ تزکیہ استعمال کیا ہے، اور اس تعبیر کے اندر بہت ہی لطافت ہے۔ آج جو کام ہو رہا ہے اس کا نام ریاضت رکھا گیا ہے، جبکہ دین میں کسی جگہ بھی خود سازی کا مطلب ریاضت نہیں ہے۔ ریاضت سے مراد چلے کاٹنا، دور اختیار کرنا، خلوت گزینی، غذا کم کر دینا، چپ کا روزہ رکھ لینا، اس طرح کی من گھڑت چیزیں خود سازی نہیں ہیں۔ خود سازی کے لیے لفظ تزکیہ استعمال ہوا ہے، یعنی تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پرورش کے لیے پالنا، پروان چڑھانا، یعنی ناقص چیز کو کامل بنانا، یہ ہے تزکیہ کا معنی۔ قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے خود سازی کو سب سے زیادہ اہتمام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اتنی اہمیت کسی اور بات کو نہیں دی، اگرچہ ساری باتیں بنیادی اور اہم ہیں، جیسے توحید کا ذکر قرآن نے بہت اہتمام کے ساتھ کیا ہے، لیکن جتنا اہتمام خود سازی کو بیان کرنے میں کیا ہے اتنا توحید کو بیان کرنے میں بھی نہیں ہوا۔ توحید کا تذکرہ زیادہ ہے، بنیاد ہے شرک سے دوری اور ایمان برخدا، یہ بنیاد ہے۔ پہلے ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ امت سازی کا محور وہی لا الہ الا اللہ ہے، لیکن جب بات بیان کرنے کی آئی تو خود سازی کے لیے زیادہ اہمیت دے کر ذکر کیا گیا ہے۔ لب و لہجہ الگ ہو گیا اور اہتمام الگ ہے۔ سورہ شمس میں اسی نقطے کو بیان کرنے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے پے در پہ متعدد قسمیں کھائی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ قسم اہمیت مطلب کے لیے بیان ہوتی ہے، لہٰذا ہم جو قسم کھاتے ہیں وہ عموماً جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے اور سچ کو جھوٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن قسم کھانے کا اصلی فلسفہ یہ ہے کہ جو بات قسم کھا کر کہی جائے، یعنی یہ معمولی مطلب نہیں ہے بلکہ غیر معمولی مطلب ہے۔ اس کی حقانیت، اس کی واقعیت ثابت کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، اور جب خود ذات خدا قسم کھائے کہ بغیر قسم کے بھی خدا کا فرمان اس شے کی اہمیت کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر قسم کھائے اور وہ بھی متواتر 11 قسمیں ایک ساتھ کھائے، 11 اشیاء کی قسمیں، اور وہ 11 اشیاء بھی ایسی جو انسان کے لیے شناختہ شدہ ہیں۔ سورہ مبارکہ شمس میں ہے کہ آفتاب کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانپ لے، اور آسمان کی قسم کہ جس نے اسے بنایا، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بنایا، اور نفس کی قسم اور جس نے اسے درست کیا۔ اس طرح خداوند تعالیٰ نے سورہ میں 11 قسمیں بیان فرمائی ہیں، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے۔ نفس کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے 2 صلاحیتیں رکھ دی ہیں، فجور اور تقوی۔